اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ جنات سے اور باقی آصف وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے حدیث کے اندر، چنانچہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے، اور جو بچوں پر دم کر دے تو بچے محفوظ رہتے ہیں، ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتے، اور اگر بڑے دم کر لے تو وہ بھی آرام کی نیند سو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ عنہ کی گندم تھی تو وہ چوری ہو جاتی تھی، تو وہ بڑے حیران کہ بھائی میری گندم کون چوری کر کے جاتا ہے؟ لوگوں کو کہا کہ بھائی کون ہے جو چوری کرتا ہے؟ پھر چوری ہو گئی۔ جب تیسری مرتبہ چوری ہو گئی نا تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں پہرا دوں گا اور جو کوئی چور ہوگا نا میں اسے پکڑ کے رہوں گا۔ چنانچہ وہ رات کو ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے اور جاگتے رہے۔ اللہ کی شان کے جب گہری رات ہو گئی تو ایک بندہ آیا اور اس نے کچھ اس میں سے گندم چرانی شروع کر دی۔ ابو ہریرہ نے اٹھے اور انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا، اور چور کو پکڑ کے کہا کہ بھئی بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو ہوں شیطان، تنگ کرنا چاہتا تھا، ایسی آپ کی گندم چوری کر رہا تھا، لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بتاتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھتے ہو نا تو تم میرے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ تو ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر سوچتے رہے کہ بھئی یہ مجھے بتا گیا ہے، پتہ نہیں سچ بتایا یا جھوٹ، میں صبح نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھوں گا۔ اب جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور شیطان نے کہا کہ میں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے گندم چوری کرنی تھی، اور آپ اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں۔ اور اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تو تم میرے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا۔ بات سچی بتا گیا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کو یاد کر لیجئے اور اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کیجیے۔ اب اس آیت الکرسی کے مضامین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رنگ چھری پہ کیسے پوری اترتی ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جن سے آپ پورا مضمون سمجھ لیں گے تو پھر باقی قرآن مجید کے مضمون کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ دیکھیں اس کے اگر ٹکڑے کیے جائیں نا، ہے تو یہ ایک آیت، اس کے ٹکڑے کیے جائیں تو اس کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔ پہلا ٹکڑا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرا ٹکڑا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیسرا ٹکڑا ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض، چوتھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پھر پانچواں ٹکڑا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر چھٹا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، پھر ساتواں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر آٹھواں ہے ولا یؤودہ حفظہما، اور آخری ٹکڑا ہے وہو العلی العظیم۔ اب یہ 9 ٹکڑے بنے، ان میں جو 5واں ٹکڑا ہے نا وہ ٹکا ہے، یعنی وہ اصل پوری آیت کا لب لباب ہے، وہ ڈائمنڈ ہے، جیسے رنگ ڈائمنڈ ہوتی ہے اس کا اصل رنگ ہوتا ہے، رنگ کا اصل ڈائمنڈ ہوتا ہے، اسی طرح اس پوری آیت کا جو اصل ڈائمنڈ ہے وہ یہ 5ویں آیت ہے۔ 5ویں آیت اللہ کے علم کے بارے میں ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اب اگر 5ویں آیت یہ ہے تو باقی 8 آیتیں رہ گئیں، تو 4 ایک طرف اور 4 ایک طرف۔ اب آپ پہلی 4 کو دیکھیں، ان کا ایک مضمون چلے گا اور پھر 5ویں بعد وہی مضمون الٹا چل پڑے گا۔ پہلی آیت دیکھیں
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب اس میں جو اصل مضمون ہے وہ هو الحی القیوم کہ اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے، اس کے اسماء کا تذکرہ ہے. پھر دوسرا ٹکڑا ہے اس کا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے لا تأخذہ کہ اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی. پھر تیسرا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے. پھر چوتھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. پھر پانچواں جو ٹکڑا ہے وہ تو ڈائمنڈ ہو گیا نا درمیان میں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. پھر آگے جو ساتواں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. آپ دیکھیں کہ ساتواں جو ہے یہ تیسرے کے ساتھ ملتا ہے اور جو چھٹا ہے وہ چوتھے کے ساتھ ملتا ہے. چوتھا تھا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اور جو چھٹا تھا وہ تھا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو ادھر ہے الا بما شاء اور ادھر ہے الا باذنہ، تو مضمون ایک جیسا ہو گیا نا. تو پانچویں کے اوپر والی آیت کا اور نیچے والی آیت کا مضمون ایک جیسا. پھر اس سے اوپر آ جائیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تیسری آیت ہے. اور یہاں پر ساتویں آیت پہ آ جائے وسع کرسیہ السماوات والارض. تو سماوات والارض کا مضمون یہاں بھی ہے اور سماوات والارض کا مضمون اوپر بھی ہے. پھر دوسرا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لا تأخذہ یہ اہم ہے، سمجھنے والی بات ہے. تو دوسری آیت میں لا تأخذہ تھا اور ادھر آٹھویں آیت میں ولا یعودہ حفظہما. تو مضمون ایک جیسا ہو گیا، جو صفت وہاں ہے ویسی صفت یہاں ہے. پھر پہلی صورت تھی وہو الحی القیوم، اور ادھر آخری جو ہے صورت اس آخری جو ٹکڑا ہے اس میں آتا ہے وہو العلی العظیم. تو حی القیوم جو اللہ کی اسماء بیان کیے تھے تو آخری صورت میں بھی اللہ کے اسماء ہی بیان کیے گئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو درمیان والے ٹکڑے کے علاوہ جتنی آیتیں ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو یہ رنگ بن گیا، یہ نیکلس بن گیا. یہ تو آیت الکرسی کے بارے میں تھا. کئی صورتیں ہیں جن میں یہی رنگ تھیوری چلتی ہے، جیسے سورج بروج ہے. میں سورج بروج کی تفصیل نہیں کروں گا چونکہ بات کافی لمبی ہو جائے گی، مگر اشارتاً سمجھا دوں گا. سورہ بروج کے اندر 20 آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ 20 آیات ہیں. ان میں 2 آیتیں درمیان میں ٹکا بنتی ہیں، نیکلس بنتی ہیں. 2 آیتیں، اور دونوں آیتوں کے مضامین بھی بالکل ایک جیسے ہیں. پھر اس کے بعد باقی رہ گئی 18 آیتیں. تو 9 آیتیں ایک سائڈ پر ہیں اور 9 آیتیں دوسری سائڈ پہ ہیں، اور وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مضمون میں معکوس ہیں. ایک اور مثال جس کو میں آج تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سورہ بقرہ کی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں جو کچھ نازل کیا وہ سارا کا سارا اللہ نے سورہ قرآن مجید میں نازل کر دیا، اور جو اللہ نے پورے قرآن مجید میں نازل کیا وہ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرما دیا. یعنی سورہ بقرہ جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کا اور پورے قرآن مجید کا لب لباب اور نچوڑ ہے. اتنی اہم صورت ہے یہ. اس کے اندر بھی وہی رنگ تھیوری ہے. ذرا غور سے بات سنیے گا، یہ رنگ تھیوری کیسے بنتی ہے. مضامین کو الگ الگ کیا جائے نا تو سورہ بقرہ کے 9 مضمون بنتے ہیں. کتنے مضمون بنتے ہیں؟ 9 مضمون بنتے ہیں.
ان میں جو پانچویں ہے نا وہ اصل حکم ہے جو بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور 4 ایک طرف اور 4 ایک طرف، وہ 4 جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معکوس ہیں۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک مومنوں کا اور کفار کا تذکرہ ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں فیتھ ورسز ان بلیف، یعنی پہلی 20 آیتوں میں اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا، کافرین کا تذکرہ کیا اور منافقین کا تذکرہ کیا۔ تو یہ مومن اور غیر مومن کا تذکرہ ہے پہلی 20 آیات میں۔ پھر دوسرا سیٹ جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے لے کے 39 تک ہے۔ اس میں اللہ کریشن اینڈ نالج، اللہ کی تخلیق اور اللہ کے علم کا سوال ہے۔ اللہ کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اللہ کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو اللہ کی کریشن اور اللہ کے نالج کے بارے میں یہ دوسرا ہے۔ پھر تیسرا گروپ جو ہے آیتوں کا وہ ہے ڈیلیورنس آف لا ٹو بنی اسرائیل۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو احکام سکھائے۔ ان کا گروپ ہے 40 سے لے کے 103 آیت تک۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ پھر چوتھا گروپ جو ہے وہ ہے 104 آیت سے لے کر 141 تک۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ تو یہ 4 مضمون ہیں۔ پہلا مومنوں کا اور کفار کے بارے میں، دوسرا اللہ کی تخلیق اور نالج کے بارے میں، تیسرا بنی اسرائیل کو احکام بتائے گئے، اور چوتھا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا گیا۔ اب جو 5واں گروپ ہے نا وہ اصل ٹکا ہے پوری سورت کا، جو روح رواں اور لب لباب ہے، اور وہ آیت نمبر 142 سے لے کے 152 تک، یہ 10 آیتیں ہیں۔ ان 10 آیتوں میں کیا مضمون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے قبلے کو بدل دیا۔ اب سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اب آپ کے لیے ہم نے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ یہ چھوٹا سا پیغام نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اب تک انسانیت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتی رہی، اور آپ نے بھی کچھ عرصہ اسی طرح نمازیں پڑھی، لیکن اب ہم اس کو بدل رہے ہیں اور اب ہم کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دین اسلام ایک نیا دین ہے جو پہلے والے تمام ادیان کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا آخری دین کے طور پر چنا ہے۔ تو یہ وہ سورہ بقرہ کا لب لباب ہے کہ کعبہ از نیو قبلہ۔ اب یہ 5 سیٹ مکمل ہو گئے۔ غور کیجئے، فیتھ ورسز ان بلیف پہلا، پھر اللہ کریشن اینڈ نالج دوسرا، پھر ڈیلیورنس آف لا ٹو بنی اسرائیل تیسرا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا چوتھا، پھر 5واں جو لب لباب تھا وہ تھا کہ اب آج کے بعد کعبہ کو ہم نے قبلہ بنا دیا تمہارے لیے، ہم نے چینج کر دیا قبلے کو تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ٹیسٹ کریں گے، یعنی چونکہ یہاں چوتھی آیت تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، تو وہاں چھٹی آیت میں ہے کہ مسلمانوں کو آزمایا جائے گا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو دیکھیں ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کی بات ہوئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور 5ویں کے بعد پھر بات ہوئی مسلمانوں کو آزمانے کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے احکام سکھائے، ڈیلیورنس آف لا ٹو مسلم، کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ تو یہ مضمون بنی اسرائیل کے مضمون کے ساتھ ملتا ہے، ان کو بھی احکام بتائے، اللہ نے مسلمانوں کو بھی احکام بتائے۔
پھر جو 8ویں آیت تھی وہ ہے اللہ کریشن اینڈ نالج. اس میں آتا ہے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تو اس میں اللہ کی تخلیق کے بارے میں بھی ہے اور اللہ کے علم کے بارے میں مضمون ہے. پھر آخری ٹکڑا جو ہے وہ 2 آیتوں کا ہے 285 سے لے کے 286. یہ ہے فیتھ ورسز ان بلیف. جو بقرہ سورت کے شروع میں مضمون تھا وہی سورہ بقرہ کے آخر میں مضمون ہے. اور یہ شروع ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اب جو طلباء ترجمہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان آخری 2 آیتوں میں واقعی ایمان اور کفر کا ہی تذکرہ ہے. تو یہ رنگ تھیوری کہلاتی ہے کہ ایک ترتیب سے مضمون شروع ہوتا ہے اور درمیان میں ایک ٹکا بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو واپس اسی ترتیب سے لے کے آتے ہیں. جس طرح ایک زیور دیکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہے یہ آیات اور یہ صورتیں اپنے مضامین کے اعتبار سے دیکھنے والے کو خوبصورت لگتی ہیں, دیکھنے والے کا دل مو لیتی ہیں. جو ترجمہ کو سمجھتا ہے وہ آشش کر اٹھتا ہے کہ یا اللہ آپ کے کلام کے اندر کتنی گہرائی ہے, کتنا اعجاز ہے, ہم اس پہ قربان جائیں. اب اس کو آگے بڑھاتے جائیں تو بعض حضرات نے اس سے بھی کوشش کی کہ پورے قرآن کی صورتوں کو رنگ تھیوری کے مطابق جو ہے وہ تفصیل اس کی بتائیں. تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پورے قرآن مجید کے 19 مضامین بنتے ہیں. کتنے مضامین بنتے ہیں؟ 19. ان میں سے ایک مضمون جو سورہ یاسین ہے, جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے, وہ اصل ٹکا ہے. پھر اس کے بعد رہ گئے 18. تو 9 مضمون اس سے پہلے ہیں اور 9 مضمون اس کی بعد کی صورتوں میں ہیں, گروپ ہیں. جس طرح 9 گروپ پہلے ہیں اسی طرح 9 گروپ بعد ہیں, مگر وہی ترتیب معکوس ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور درمیان میں سورہ یاسین ہے. اب پتہ چلا کہ سورہ یاسین کی اہمیت کیوں ہے کہ ہر روز اس کی تلاوت کرتے ہیں. نبی صاحب نے فرمایا جس نے سورہ یاسین دن کے شروع میں پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے کاموں میں اس کی مدد فرماتا ہے. اس لیے مرنے والے بندے کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہیں. کیوں؟ کہ سورہ یاسین پورے قرآن مجید کا لب لباب بنتا ہے. تو پورے قرآن مجید کی آیات بھی ایسے لگتی ہیں جیسے ایک سجا ہوا زیور تھا جس کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا. تو دل خوش ہوتا ہے پڑھ کے اور سمجھ کے کہ یا اللہ آپ بھی بڑے ہیں اور آپ کا کلام بھی بڑا ہے اور آپ نے ہم پر مہربانی کی, ہم طالب علموں کو اپنے کلام کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی. آج کے دن تک اتنا ہی مضمون بیان کرنا تھا. امید ہے آپ اس کو یاد کر لیں گے. ہم آئندہ اگلی آیات کی تفسیر بھی کرتے رہیں گے اور پچھلے مضمون کی روزانہ دہرائی بھی کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کی جان نہیں چھوٹنی. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر کے آئیں. کل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تکرار بھی کریں اور جب کل آئیں تو پچھلا مضمون پورا ازبر ہو. اگر کوئی نقطہ سمجھ میں نہ آئے تو شیخ لذیذ صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھ لیں, اور اگر مزید سمجھ میں نہ آئے تو میں بھی قریب ہی ہوں, کوئی بندہ میرے پاس بھی آ کے پوچھ سکتا ہے. ہم انشاءاللہ ایک ایک مسئلے کو کلیئر کریں گے حتیٰ کہ یہ مضمون آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. اتنی بڑی سورہ بقرہ آپ 5 منٹ میں اس کا لب لباب بیان کر لیں گے. اور جی سورہ بقرہ کے اندر تو 9 مضامین ہیں. پہلا یہ ہے, دوسرا یہ ہے, تیسرا یہ ہے, چوتھا یہ ہے اور 5واں اصل یہ ہے, اور پھر اس کے بعد باقی جو ہیں وہ انہی سے ملتے جلتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ سورہ بقرہ کے مضامین کو آپ 5 منٹ کے اندر دوہرا لیں. اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما. اے اللہ اعتکاف کی نیت سے آپ کے گھر میں آ چکے ہیں. اللہ ہماری اس نیت کو قبول فرما. اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اللہ سنت کے مطابق وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قبولیت والا وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ وہ لوگ جو حالات کی وجہ سے نہ آ سکے, دور رہ کر اے اللہ تڑپ رہے ہیں, اللہ ان کی تڑپ کو قبول فرما. اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما. اللہ آ تو نہ سکے لیکن اللہ ان کو اپنے گھروں پر اپنے مقام پر اللہ بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما. پورا پورا اجر نصیب فرما. اے اللہ کئی لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کو وہ اجر نہیں ملتا جو دور رہ کر تڑپنے والوں کو مل جاتا ہے. اللہ جس کا بھی عمل قبول ہو اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے اعمال کو قبول فرما. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما. اللہ جو بھی حالات ہیں اللہ ان حالات کو اللہ صحیح اور درست فرما. اے اللہ جو آزمائش کا وقت ہے اللہ اس وقت کو ختم فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کے حالات کو بہتر فرما. اندرونی بیرونی ہر طرح کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما. اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا. جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما. جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ چن چن کے دفع دور فرما. اللہ ہماری سرحدات کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک میں رہنے والی عوام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما. اللہ جو اس ملک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ جو بھی اس ملک کی آفات و بلیات اور آزمائش ہیں اللہ ان تمام آفات و بلیات کو ختم فرما. اللہ ہر طرح کی آسانی فرما. اللہ امن و سلامتی والا ماحول پیدا فرما. اللہ ہماری آپس میں مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما. اللہ آپس میں جوڑ نصیب فرما. ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اللہ کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہ فرما. اللہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے اللہ کبھی بھی اس کے حوالے نہ فرما. اللہ نفس بھی دشمن ہے اللہ نفس کے حوالے نہ فرما. ہمیشہ اپنی سرپرستی والا معاملہ فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما. جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.